ایک دفعہ ایک بادشاہ سیر و تفریح پر نکلا۔ جاتے جاتے کہیں دور ہی نکل گیا۔ دیکھا تو ایک گھر ہے جس کا مالک سخی طبیعت کا تھا۔ اس نے بادشاہ کی خوب مہمان نوازی کی۔ بادشاہ کی نظر جب پھانسی پر لٹکے ہوئے کتے پر پڑی تو گھر کے مالک سے اس کا سبب پوچھا تو مالک نے سبب بتانے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ بادشاہ نے اس کو اپنا تعارف بھی کرایا۔ بادشاہ نے دوسرے دن قاصد بھیج کر پھر پھانسی پر لٹکتے ہوئے کتے کا سبب پوچھا، مگر وہ شخص پھر انکاری ہو گیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا تو اس نے اپنے داروغہ کو بھیجا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے لاؤ۔ داروغہ نے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اس کو دربار میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے پھر پھانسی پر لگے کتے کا سبب پوچھا، مگر وہ پھر انکاری ہو گیا۔ تو بادشاہ نے اس کو اب لالچ دے کر سبب پوچھنے کی کوشش کی تو اس شخص نے اس شرط پر کہ کچھ عرصہ کے لیے بادشاہی اس کو دی جائے تو پھر سبب بتائے گا، مگر بادشاہ نے اس ڈر سے کہ کہیں مستقل قبضہ ہی نہ کر لے انکار کر دیا۔ مگر پھر بھی بادشاہ کو سکون نہیں آیا، حتیٰ کہ پھانسی کے لٹکے کتے نے بادشاہ کی نیند تک حرام کر دی۔ آخر کار بادشاہ نے تنگ آ کر اس شخص کو بلایا اور بادشاہی اس کے حوالے کر دی۔ جب وہ شخص بادشاہی کے تخت پر بیٹھا تو سب سے پہلا یہ کام کیا کہ تمام وزراء کو جیل میں ڈال دیا اور تمام بڑے بیوروکریٹس، سیاستدان، ججز اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی جیل میں بند کر دیا اور ساتھ والے تمام ممالک سے لین دین بند کر دیا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا، جب اس کی مدت پوری ہوئی اور پرانے بادشاہ کو دوبارہ بادشاہی سونپی تو ملک میں امن و امان تھا اور خزانہ بھی بھرا ہوا تھا۔ تو اب اس نے پھانسی پر لٹکے کتے کا سبب بادشاہ کو بتایا کہ میں ایک آجڑی ہوں اور میرا بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہے اور یہ کتا ان کی حفاظت کے لیے تھا، مگر میرے ریوڑ سے روزانہ ایک بکری غائب ہوتی تھی۔ تو جب میں نے سبب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ کتا ہی حفاظت کرنے کے بجائے بکریوں کو خود بھی کھاتا تھا اور دوسرے کتوں کو بھی کھلاتا تھا۔ تو میں نے اس کو بطور سزا اور عبرت کے پھانسی پر لٹکا دیا، اور میرے کتے کی طرح ہی تیرے وزراء اور باقی لوگ خود بھی خزانہ لوٹتے تھے اور دوسروں کو بھی لٹاتے تھے، جن کو میں نے بطور سزا جیل میں بند کر دیا۔ اور جب سے ان کو جیل میں بند کیا ہے، ملکی خزانہ بھی بھر گیا ہے اور ملک بھی خوشحال ہو گیا ہے۔ دوستو، ہمارے ممالک میں بھی یہ نظام بہت عروج پر ہے۔ اگر اس کو ختم کرنا ہے تو کسی ایسے شخص کو آنا چاہیے جو ان وزیروں مشیروں کو جیل میں ڈال کر ان کو سزائیں سنا کر نئے عملے کے ساتھ آئے جو کہ ایماندار ہو۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔